دوران حمل چھوٹے پیشاب کا انفیکشن کیوں ہو جاتا ہے؟ چھوٹے پیشاب کے انفیکشن کی کیا علامات ہیں؟ پریگنینسی کے دوران اکثر خواتین کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، کیونکہ جیسے ہی کسی خاتون کو پریگنینسی ٹھہرتی ہے یوٹرس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یوٹرس کا سائز یعنی بچے دانی کا سائز بڑھتا ہے تو نیچے ہی مثانہ ہوتا ہے، وہ اس کو پریس کرتا ہے، اس کے اوپر پریشر سمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فیمیل کو بار بار چھوٹا پیشاب آتا ہے۔ تو پریگنینسی میں بار بار چھوٹا پیشاب آنا جو ہے وہ ایک نیچرل سی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کسی خاتون کو پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے اس کے اندر امیونٹی لیول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک بیبی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، میکسیمم بلڈ فلو جو ہے وہ یوٹرس کی طرف ہوتا ہے، تو خاتون کی اپنی امیونٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کو انفیکشن ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ پھر بار بار چھوٹا پیشاب آنے کی وجہ سے، پریشر سمٹم کی وجہ سے کچھ پیشاب جو ہے خاتون پاس کر لیتی ہے ٹوائلٹ پہ اور کچھ اس کے مثانے میں رہ جاتا ہے، اور یہ جو پیشاب مثانے میں رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے لو امیونٹی کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی خاتون کو پریگنینسی ٹھہرتی ہے اس کے اندر بیٹا ایچ سی جی ہارمون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ دماغ میں جا کے آپ کے نوزیا اور وامٹنگ کے افیکٹ کو ٹریگر کرتا ہے، یعنی اس سے آپ کو الٹی متلی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا پینا متاثر ہوتا ہے، اور نیچرلی آپ جو ہے وہ پانی کی مقدار بھی کم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویکنس ہوتی ہے، لیتھارجکنس ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو نیچرلی پھر چھوٹے پیشاب میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ چھوٹے پیشاب میں انفیکشن مختلف سٹیجز کا ہوتا ہے۔ اگر یہ انفیکشن جو ہے صرف آپ کا جو ہے وہ پیشاب کی نالی تک ہے تو آپ کو جو ہے چھوٹا پیشاب بار بار آئے گا یا پیشاب میں جلن محسوس ہوگی۔ اگر یہ انفیکشن بڑھ کے مثانے تک آ گیا ہے تو اب آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر یہ صرف مثانے تک محدود ہے تو یہ آپ کو مسلسل یعنی کنٹینیوس پین رہے گا مثانے کے اوپر۔ اور اگر یہ انفیکشن جو ہے وہ اوپر گردے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، گردے کی نالی کے پاس، یوریٹر کے پاس، تو اب آپ کو لہروں میں پین آئے گا، یعنی پین آئے گا، پھر تھوڑا آرام آ جائے گا، پھر تیزی سے پین آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹے پیشاب میں جلن محسوس ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ بار بار چھوٹے پیشاب کی حاجت محسوس ہوگی۔ اگر یہی انفیکشن مزید ایڈوانس ہو جاتا ہے اور یہ گردے تک چلا جاتا ہے تو اب آپ کو چھوٹے پیشاب میں انفیکشن کی ان تمام علامات کے ساتھ بخار بھی آنے لگے گا، آپ کو نقاہت محسوس ہونے لگے گی، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، چھوٹے پیشاب کے ساتھ آپ کو خون آ سکتا ہے، چھوٹے پیشاب میں آپ کو پیپ آ سکتی ہے۔ تو یہ تمام علامات اب ایڈوانسڈ یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی ہیں۔ تو تمام خواتین جو مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ کو یہ علامات پریگنینسی میں محسوس ہوتی ہیں تو آپ کو فوری طور پر اپنے گائناکولوجسٹ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یو ٹی آئی جو ہے یعنی چھوٹے پیشاب کا انفیکشن جو ہے وہ مس کیریج یعنی بچے ضائع ہونے کی وجہ بن سکتا ہے، اور اگر جو ہے یہ 7ویں یا 8ویں مہینے میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کوریو ایمنوائٹس یعنی بچے کے ارد گرد جو جھلیاں ہیں اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وقت سے پہلے 7ویں 8ویں مہینے میں بچے کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور پریٹرم بیبی ڈیلیور ہو سکتا ہے۔ اور نیچرلی اگر بچہ اپنے ٹائم کا پورا نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تو بچے کے سروائیو کرنے کے یعنی بچنے کے چانس بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو جو یورینری ٹریک انفیکشن ہے اس کا ٹریٹ کرنا ٹائملی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ انفیکشن جب ماں کو ہے تو نیچرلی یہ ماں سے اگر ایڈوانس ہوگا تو بچے کو شفٹ ہو سکتا ہے، اور ایسے تمام بچے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے ان کو جو ہے ارلی آنسٹ آف سیپسس یہ کنڈیشن ہے جو بچوں کو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، انہیں بخار ہونے لگتا ہے، بچوں کو بار بار الٹی متلی ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے بار بار ابکائیاں لیتا ہے، تو نیچرلی اس سے بچے کی صحت جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو یو ٹی آئی یعنی چھوٹے پیشاب کا انفیکشن نہ صرف دوران حمل بچے کو نقصان دے سکتا ہے بلکہ پیدائش کے بعد بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور نیچرلی ماں کو تو یہ انفیکشن افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو گھر میں آپ ریمیڈیز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ پانی زیادہ پینا ہے۔ اب جیسے کہ گرمیوں کا موسم ہے تو تقریباً 12 سے 18 گلاس پانی روز کے حاملہ خاتون کو پینے چاہیے، اور سردیوں میں تقریباً 10 سے 12 گلاس پانی۔ تو آپ نے اپنے ہائیڈریشن لیول کو بہتر کرنا ہے، تازہ پھل اور سبزیاں، جوسز، ملک شیکس اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے ہیں، اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہے تاکہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ اس کے بعد جو سب
سب سے اہم چیز ہے آپ نے اپنی کنسرن گائناکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو جو ہے وہ میڈیسن پریسکرائب کر سکیں. یو ٹی آئی کے لیے کرین بیری جوس بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل تو نہیں ہے لیکن میڈیکل سٹور سے آپ کو جو ہے وہ کرین بیری جوس، کرین بیری ساشے مل جاتے ہیں. یہ بیکٹیریا کو مثانے کی اندرونی تہہ کے ساتھ چپکنے نہیں دیتے جس کی وجہ سے بار بار انفیکشن ہونے کا چانس جو ہے وہ حاملہ خاتون میں کم ہو جاتا ہے. تو کرین بیری جوس کا استعمال حاملہ خاتون کے لیے بہت افیکٹو ہے. تو اب یہاں جو ہے اینٹی بائیوٹکس بہت اچھی طرح کی موجود ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک لینے سے پہلے یورین آری کا ٹیسٹ یا یورین کلچر کا ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ پراپر پتہ چل سکے کہ انفیکشن کس حد تک ہے اور کون سی اینٹی بائیوٹک آپ کو دی جائیں جو بچے کی گروتھ کو بھی متاثر نہ کریں. 7 سے 12 دن 14 دن اکارڈنگ ٹو یور سچویشن، اکارڈنگ ٹو انفیکشن ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک پریسکرائب کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ٹائملی آپ اپنی میڈیسن کا استعمال کریں اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں. تھینک یو سو مچ.